الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. اللہ تبارک و تعالی ماقبل آیتوں میں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، نعمت سوری کا اللہ تبارک و تعالی نے اب تک ذکر فرمایا. اب یہاں سے نعمت معنوی کو ذکر فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دونوں طرح کے نعمتیں عطا فرمائی ہیں. سوری نعمتیں ہیں، مال ہے، دولت ہے، بات سمجھ میں آئی نا، اور محلات ہیں، پیسہ ہے، ساز و سامان ہے، یہ سوری نعمتیں ہیں. اللہ نے فرمایا والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، سب تمہارے لیے اللہ نے پیدا کر دی. اب یہاں سے معنوی نعمتوں کو ذکر فرما رہے ہیں کہ معنوی نعمت سے مراد کیا ہے؟ عزت ہے، شہرت ہے، شرافت ہے، عزت ہے، مقام و مرتبہ ہے. سمجھ آئی بات؟ ایک انسان کے پاس مال و دولت ہو لیکن اس کے عزت پامال ہو جائیں تو پھر بھی وہ نعمت مکمل نہیں ہوتی. تو اس لیے اللہ اب معنوی نعمتوں کو ذکر فرما رہے ہیں. سمجھ آئی بات؟ وَاذْكُرْ اِذْ قَالَ یا محمد اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کریں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اس سے پہلے اذکر نکال کے مصنف علیہ رحمہ نے آپ کو یہ بتا دیے. یہ از محل منصوب ہے اور عامل جو ہے اذکر فعل ہے. اذکر، پھر یا محمد نکال کے آپ کو بتا دیے کہ مخاطب اول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ورنہ ہر مخاطب مراد ہے. اللہ رب ذوالجلال اذکر کے ذریعے سے تنبیہ فرما رہے ہیں، متوجہ فرما رہے ہیں. سمجھ آئی بات؟ اذ قال ربک للملائکہ، جب اللہ نے فرمایا فرشتوں کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. جاعل اے خالق، بات سمجھیں. خلیفہ سے مراد کیا ہے؟ نائب. میرے نائب ہوگا اس روئے زمین پر. اللہ تو نیابت سے پاک ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نظام کو یہاں نافذ کرے گا. یخلفنی فی تنفیذ احکامی فیہا، اس میں میرے احکامات کو وہ نافذ کرے گا، میرے احکامات کو وہ نافذ کرے گا. سمجھ آئی بات؟ ایک تو یہ سمجھ لیں یہاں پہ کہ یہاں خلیفہ نائب کو کہتے ہیں. بات سمجھ میں نا، خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ نائب کو. انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ ہے، اور اس روئے زمین میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ اللہ کا بلا واسطہ خلیفہ ہے. اللہ کا نظام کو اللہ سے لے کے اس روئے زمین میں اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے آئے ہیں. ان کا مقصد یہی ہے. اس سے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ان الحکم الا للہ، فیصلہ کس کے ہوں گے؟ اللہ کے. فیصلہ وہی معتبر ہوگا جو قرآن نے کہا ہے یا رسول نے کہا ان الحکم الا للہ. الا لہ الخلق والامر، اللہ فرماتے ہیں کہ سارے اختیار لا لہ الخلق، سارے مخلوق بھی اللہ کی اور حکم بھی اللہ کے چلیں گے. اس لیے شریعت کا نفاذ ہوگا. الا لہ الخلق، خلقت میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. تو ولہ الامر، تو اس نظام میں بھی کوئی شریک نہیں ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ وہ مکس نظام ہو.
بات سمجھ میں آئی نا؟ یہ بھی ہو اور وہ بھی ہو، دونوں نہیں ہو سکتے. اور اس لیے فرمایا لہو ملک السماوات والارض. اللہ کیا فرماتا ہے؟ آسمان اور زمین کے مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تو جب مالک اللہ ہے تو اختیار بھی کس کے چلیں گے؟ مالک کا ہی چلیں گے. ایک گھر کا ایک آدمی مالک ہو اور یہ کہیں کہ نہیں اختیار کسی اور کے، یہ نہیں ہو سکتا. اس گھر کو بنانے والا کوئی اور کہیں کہ نہیں نہیں اس میں حکم کسی اور کا چلے گا نہیں. تو اللہ نے ان آیتوں میں یہ بتا دیے ہیں اختیار بھی اللہ کے پاس، خالق بھی وہی، اور امر بھی اسی کے چلیں گے. امر بھی تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس روئے زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائبین، اللہ کے نائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نظام کو براہ راست اللہ سے لے کے یہاں پہ نافذ کرنے آئے ہیں. سمجھ نہیں آئی بات؟ اس لیے جتنے بھی انبیاء اس سے پہلے حضور سے پہلے آئے ہیں تو ایک نبی کا خلیفہ، پھر دوسرا نبی آتا، پھر تیسرا نبی آتا، پھر چوتھا نبی آتا. سلسلہ خلافت کا انبیاء میں چلتا رہا. ایک نبی دنیا سے چلا گیا، پھر دوسرا نبی اس کی جگہ پر آ گیا. سمجھ نہیں آئی بات؟ لیکن آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سارے دنیا کے لیے مبعوث ہوئے، اور پھر قیامت تک کے لیے نبی خاتم النبیین ہے. اللہ کے آخری نبی ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہی امت کا اجماع ہے اور قرآن کا فیصلہ ہے. تو بات سمجھ میں آئی نا؟ لیکن البتہ حضور کے بعد حضور کے خلیفہ آئیں گے قیامت تک، حضور کے اس دین کو آگے بڑھائیں گے، حضور کے نہج پر، حضور کے طریقے پر، حضور کے. اس لیے بنی اسرائیلیوں کے بارے میں یہ بتایا وکانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء. بنی اسرائیلیوں کی سیاست انبیاؤں کے ہاتھ میں ہوتے تھے. ان کے نظام حکومت کس کے ہاتھ ہوتے تھے؟ انبیاؤں کے ہاتھ میں. نبی آیا اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے، اور اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے سلطہ چاہیے، طاقت چاہیے. بات سمجھ میں آئی نا؟ تسوسہم الانبیاء. کلما ہلاک نبی خلفہ نبی. حضور فرماتے ہیں جب کوئی نبی دنیا سے جاتا پھر اس کی جگہ پر دوسرا نبی آتا. کیا آتا؟ دوسرا نبی آتا. اور پھر حضور فرماتے ہیں میرے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. میرے بعد تو کوئی نبی نہیں آئیں گے. لیکن البتہ حضور فرماتے ہیں فَسَيَكُونَ خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ. میرے بعد خلفاء آئیں گے، میرے خلیفے آئیں گے، میرے اس دین کو آگے بڑھائیں گے، میرے نہج پہ چلائیں گے، لیکن وہ ایک نہیں ہوں گے. فَيَكْثُرُونَ. وہ آتے رہیں گے قیامت تک. آخری خلیفہ حضرت امام مہدی ہوں گے جو اس دنیا پہ اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے تشریف لائیں گے. سمجھ آئی بات؟ اس لیے امارت اور خلافت کا سلسلہ چلتا رہے گا. حضور اکرم صلی اللہ اب آئیں یہ بات کہ نبی اکرم صلی اب خلیفہ کے انتخاب کیا ہے، انتخاب خلیفہ اس کا طریقہ کار کیا ہے. اس میں یہ سمجھ لیں کہ خلیفہ کا انتخاب کا طریقہ جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے. نبی کے خلیفے کا انتخاب کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ مختلف ہوتا ہے. ایک تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں استدل القرطبی، امام قرطبی نے اس پر دلیل پکڑی ہے لطلب الخلیفہ. وہ فرماتے ہیں علی وجوب نصب الخلیفہ. خلیفہ کو مقرر کرنا، امیر المومنین کا منتخب کرنا امت پر لازم ہے، ضروری ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ کیونکہ انسان کا خلقت یہی ہے کہ اللہ کی عبادت ہو، اللہ کے نظام نافذ کریں. اور اللہ کے نظام اس وقت نافذ ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس سلطہ ہو، قدرت ہو، طاقت ہو. سمجھ نہیں آئی بات؟ امام قرطبی نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کس پر؟ کہ نصب خلیفہ امت پر واجب ہے.
خلیفۃ المسلمین کا انتخاب کیا ہے؟ واجب ہے۔ کیوں؟ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں لیفصل بین الناس فیما اختلفوا ویقطع منازعهم، مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں میں اگر اختلاف پیدا ہوتا ہے اس کا حل کون کرے گا؟ خلیفہ کرے گا۔ نزاع اور جھگڑا پیدا ہو گیا تو ان کا حل اور فصل کس کے پاس ہوں گے؟ خلیفہ کے پاس۔ اللہ کے حکم کو نافذ کرے گا اور ظالم کو ظلم سے روکے گا، مظلوم کو اس کا حق دے گا۔ یہ خلیفہ کا کام ہے۔ یہ کیا ہے؟ خلیفہ کا کام ہے۔ پھر علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں وما لا یتم الواجب الا به وهو واجبنا، تنفیذ احکام، ظالم کو ظلم سے روکنا، مظلوم کو اس کا حق دینا، یہ سلطہ اور طاقت کے بغیر نہیں ہوگا، کوئی نہیں مانے گا۔ تو اس لیے ظالم کو ظلم سے روکنا ضروری ہے، واجب ہے، مظلوم کو اس کا حق دینا واجب ہے، اور یہ بغیر سلطہ اور بغیر خلیفہ کا نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا وما لا یتم الواجب الا به فهو واجبنا، یہ قاعدہ ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ اس لیے نفاذ خلیفہ بھی کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا۔ نفاذ خلیفہ واجب ہو گیا۔ اچھا، پھر خلافت، جب کسی کو نبی تو من جانب اللہ متعین ہوتا ہے، نبی کے خلافت تو متعین ہے اللہ کی طرف سے، لیکن اس کے بعد جتنے بھی خلفاء آئیں گے، امیر آئیں گے، اس کا انتخاب کا طریقہ کیا ہوگا؟ بات سمجھنا ہے۔ تفصیل کے ساتھ مفسرین ذکر فرماتے ہیں، پہلا طریقہ یہ ہے کہ اما بالنص ہے، یا تو کیا ہے؟ نص کے ذریعے سے شارع نے، اللہ کے رسول نے متعین فرما دی کہ یہ میرے بعد خلیفہ بنے گا۔ جیسے اہل سنت والجماعت کا ایک طبقے کا خیال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ مقرر فرما دیے تھے۔ بات سمجھ میں اپنے مصلی پہ بیماری کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کھڑا کیے؟ ابوبکر صدیق کو۔ یہ امامت صغریٰ ہے، اور جو امامت صغریٰ کا مستحق ہوتا ہے وہ امامت کبریٰ کا بھی ہوتا ہے۔ ازواج مطہرات نے مل کے یہ کہا یا رسول اللہ نماز پڑھانے کا۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے نہیں نکل سکے بیماری کی حالت میں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور جب ہوش میں آئے تو وضو کیا، صحابہ انتظار کر رہے ہیں، تو وضو کرنے کے بعد پھر بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ہوش میں آئے تو پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ازواج مطہرات نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضور نے پھر وضو فرمائی، پھر بے ہوش ہو گئے۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک چلا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہوا کہ آج میں نماز نہیں پڑھا سکوں گا تو فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہہ دیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے مجھے پتہ تھا کہ جو حضور کے مصلی میں کھڑا ہوگا تو وہی آدمی پھر آگے امامت کبریٰ کے لیے وہی متعین ہوگا، یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ میں نے دوسرے ازواج مطہرات دوسروں کو کہا حضور سے پوچھ لیتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ حضرت عمر کو کہہ دیجئے، اس لیے کہ ابو بکر کانا رقیق القلب ہے، وہ بڑے نرم دل تھے، ارحم امتی بے امتی ابو بکر نا، رقیق القلب ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا، آپ کے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھا سکے گا، اس لیے عمر کو کہتے وہ نماز پڑھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ ازواج مطہرات نے بار بار یہ مطالبہ کی، حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ تو جب یہاں سے اصرار بڑھتا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتن صواحب یوسف۔ حضور نے کیا فرمایا؟
تم وہ یوسف علیہ السلام کے اوپر جب تہمت لگا زلیخا کی طرف سے، بات مشہور ہو گئی، سارے ارکان مملکت کی جتنے بھی وزراء کے خواتین تھیں انہوں نے کہا کہ یہ کیسے عورت ہے، اپنے غلام کو گناہ کے دعوت دی، مشہور ہو گیا۔ تو اس نے ایک دن سب کی دعوت کری، سب کو چوری دیا اور پھل دیے کاٹنے کے لیے، بات سمجھ میں نے، وہ چوری پھل دیے اور اسی طرح چوری دی۔ یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی کہ آپ خدمت کے لیے نکل جاؤ۔ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ دی، انہوں نے کہا قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ تو انسان نہیں ہے۔ زلیخا نے کہا یہ وہی آدمی تو ہے، تم مجھے اس کے بارے میں ملامت کرتی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کہا، سب نے مل گئے یوسف علیہ السلام سے کیا فرمایا، ان سب نے یہ کہا کہ جو زلیخا کہتی ہے اس کے بعد مان لو۔ یوسف علیہ السلام سے درخواست کرنے لگے سب خواتین، بات سمجھ میں آئے ورنہ تمہیں نقصان اٹھانے پڑیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا، دیکھو یوسف کو گناہ پر ابھار رہے تھے وہ خواتین، تم بھی، میں کہتا ہوں ابو بکر نماز پڑھائیں، تم کہتے ہیں عمر پڑھائیں، ان کو کہہ دیں، ناراض ہو گئے وہ تو۔ پھر جتنے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی، بات سمجھ میں آئی نا، کس نے نماز پڑھائی؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کے کھڑکیاں جو مسجد کے طرف کھلی ہوئی ہے سب کو بند کر دیں، اللہ تھا ابی بکر، مگر فرمانے لگے کہ ابو بکر کی کھڑکیاں جو ہے وہ کھلی رہے گی۔ سمجھ نہیں ہے بات؟ تو بہرحال امت کا ایک بڑا طبقہ یہی کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ مقرر فرما دیے تھے۔ سمجھ نہیں ہے بات؟ ایک طبقہ فرماتے ہیں اما بالنص و اما بالایماء، یا یہ ہے کہ صراحتاً تو شارع کی طرف سے نہیں آتا لیکن اشارتاً بتا دیں تو امت کا ایک طبقہ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کو حضور نے صراحتاً خلیفہ مقرر تو نہیں کی لیکن اشارات اور کنایات سے صحابہ کو سمجھا دیا کہ یہی تمہارا خلیفہ بنے گا۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ ہاں، ایک طریقہ یہ ہے کہ نبی خود اپنا خلیفہ مقرر کر دیں، کیا کر دیں؟ خود اپنے خلیفہ متعین فرما دیں، یہ پہلے صورت۔ دوسرا صورت یہ ہے او استخلاف دوسرا صورت یہ ہے کہ او باستخلاف الخلیفہ، او باستخلاف یعنی پہلا والا خلیفہ جو ہے کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیں، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار پڑے تو حضرت عمر کو پہلے سے خلیفہ مقرر کیا، اپنا نائب مقرر کر دی۔ اب کوئی اختلاف نہیں رہا کیونکہ صدیق اکبر کو پتہ تھا حضور کے انتقال پر انتشار پھیل گیا تھا، انصار نے کہا تھا منا امیر، مہاجرین کو کہا تھا منا امیر ومنکم امیر، پھر بڑے مشکل سے اس مسئلے کو سلجھایا۔ تو اب صدیق اکبر سمجھتے تھے کہ اگر ایسا ہی چھوڑ دیا جائے تو ایسا نہ ہو کہ پھر انتشار ہو جائے مسلمانوں کے درمیان، اور عمر سے زیادہ قابل آدمی اس منصب کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اور 13 آیتیں بلکہ بعض کے 18 آیتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواہش پر اللہ نے آسمان سے نازل فرما دی، لو کان بعدی نبی لکان عمر، حضور نے یہ بھی فرمایا تھا۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو خلیفہ مقرر فرمایا، اور یہ دوسرے صورت ہے۔ تیسرا صورت یہ ہے اس میں یہ ہے کہ او بترکہ، یا یہ ہے کہ یا یہ کہ سمجھ لو او یترکو شورا، یا کوئی ایک جماعت کا
مشاورت کے اوپر چھوڑ دیں. تو مسلمانوں کے چند لوگوں کو منتخب کر کے یہ کہا جائے کہ تم آپس میں مشورہ کر کے تم میں سے کوئی ایک منتخب کر دیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب زخمی ہوئے لوگوں نے یہی خواہش کا اظہار کی کہ آپ منتخب کر دیں کسی کو تاکہ انتشار باقی نہ رہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا میرے سامنے ابو بکر کے سنت بھی ہے حضور کے بھی ہے, میں حضور کے طریقے کو ترجیح دوں گا. اس لیے 6 آدمیوں کی جماعت بنائی. فرمایا تم 6 آدمیوں میں سے کوئی ایک مشاورت سے خلیفہ مقرر کریں تم میں سے. پھر حضرت عثمان کو مقرر کیا گیا. اس کو مقرر کیا گیا. یہ تیسرا صورت ہے. یہ کیا ہے؟ تیسرا صورت ہے. چوتھا صورت یہ ہے او بے اجماع اہل الحل والعقد. پورا ملک میں پورا دنیا کے مسلمانوں کے قوت فیصلے والے لوگ, وہ لوگ دینی مزاج رکھتے ہیں اور دین کی سمجھ رکھتے ہیں اور دین کے مقتدا ہیں, وہ سب مل جائے, ان کے ایک مشاورت ہو اور پھر ایک خلیفہ مقرر کر دیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ سمجھ میں بات آئی؟ ایک صورت یہ ہے. چوتھا صورت یہ ہے کہ وہ بسلطت, ایک حکمران اپنے طاقت کے بلبتے پر وہ آ جائیں, اپنے طاقت و سلطے کے ساتھ آئیں اور حکومت سنبھالیں. تو اس کا بھی اطاعت کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے. اس لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ خلیفہ وقت کا پھر اطاعت ہو. اگر اس کی جگہ پر کوئی دوسرا خلافت کا اور امارت کا دعویٰ کر رہا ہے, حدیث میں آتا ہے فقتل الآخر, ایک دوسرا باغی ہے اس کو قتل کر دیں اگرچہ مسلمان ہے. سمجھ آئی بات؟ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اب خلیفے کے لیے جب یہ 5 صورتیں ہیں, خلیفہ کے لیے یہ 5 صورتیں ہیں, اب خلیفے کے لیے شرائط کیا ہے؟ خلیفے کے لیے شرائط کیا ہے؟ دیکھیں وسیم فرماتے ہیں پہلا شرط یہ ہے کہ حرن, غلام خلیفہ نہیں بن سکتا کیونکہ بہت سی چیزوں میں وہ پابند ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ مجبور ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ ذکرام مرد ہو, عورت خلیفہ نہیں بن سکتی. آج تک کوئی نبی نہیں آیا عورتوں میں, تو خلیفہ کیسے بنے گی؟ تیسرا یہ ہے کہ بالغن, نابالغ جو ہے بچہ وہ مسند خلافت پر نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ یہ ایک ذمہ داری ہے اور وہ اللہ کے مکلف نہیں ہے, تو مخلوق کا کیا مکلف بنے گا؟ چوتھا شرط یہ ہے کہ عاقلاً, دماغی طور پر وہ فٹ ہو. کیا بھائی؟ ہاں, عقل مند ہو, بیوقوف نہیں ہے اور مجنون نہیں ہے. چوتھا شرط یہ ہے کہ مسلمہ, کافر خلیفہ نہیں بن سکتا مسلمانوں کے. پانچواں یہ ہے کہ عادلاً, ظالم نہ ہو, انصاف کرنے والا ہو. اور ایک شرط یہ ہے کہ مجتہداً, اور محنتی ہو. یہ نہیں ہے کہ میں خلیفہ بنا بس بیٹھا رہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اور بصیراً, عقل مند ہو, سلیم الاعضاء, کیا ہو؟ اعضاء میں درستگی ہو. بسطتاً فی العلم والجسم, قرآن نے ذکر کیا. بات سمجھ میں آئی نا؟ اور خبیراً بالحروب والآراء, ایک شرط یہ ہے کہ لڑائی کے اونچ نیچ کو جانتا ہے, دشمن سے کیسے لڑنا ہے اور ان کے شر سے کیسے بچنا ہے, اور صاحب رائے بھی ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ اور آخری شرط یہ ہے کہ ہاشمین قریشین, کیا ہونی چاہیے؟ ہاشمی شرط نہیں ہے, قریشی. البتہ یہ یاد رکھیں خلیفہ کے لیے معصوم ہونا شرط نہیں ہے, جیسے شیعہ کہتے ہیں کہ وہ کیا ہوں گے؟ معصوم.
معصوم ہونا یہ انبیاء کا خاصہ ہے، نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا. سمجھ نہیں آئی بات. بہرحال یہ خلیفہ کے لیے شرائط. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہوں اور میرے احکام کو نافذ کرو گے. یہاں انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے فرمایا میں زمین میں خلیفہ پیدا کر رہا ہوں. یہ بات فرشتوں سے ہو رہی ہے، اور اس خلیفے سے مراد کون ہے؟ آدم علیہ السلام، ساری انسانیت کے جد امجد ہیں. کیا ہے؟ دیکھیں مقام و مرتبے کے اعتبار سے مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ ہے، لیکن ابو البشر کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. اس نے فرمایا آدم و من دونہ تحت لوائی یوم القیامہ، میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور آدم یہ عدیم الارض سے ہے. کس سے ہے؟ اور کیونکہ آدم علیہ السلام کو زمین کے تمام حصوں سے، تمام حصوں کے مٹی سے ملا کے بنایا، اور زمین کے مختلف اجزاء 60 اجزاء ہیں. کوئی نرم زمین ہوں گے، کوئی سخت زمین ہوں گے، کوئی سیاہ زمین ہوں گے، کوئی سفید ہوں گے، اور کوئی درمیانے ہوں گے. کوئی ایک طرح کی زمین ہوگی، کوئی دوسرا کی طرح. تو لہٰذا اس وجہ سے انسانوں کے اندر بھی یہ مختلف طبائع پائے گئے. بات سمجھ میں آئی نا؟ یہی وجہ ہے زہار کے کفارہ اور 60 بنا دی. بات سمجھ میں آئی نا؟ 60 روزے رکھتے. اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 960 سال تھے. کتنے تھے؟ 960 سال. اور حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال اس وقت ہوا جب آدم علیہ السلام کے اولاد، ان کے اولادوں کے اولاد کے تعداد 1 لاکھ تک پہنچ گئی. کتنی؟ 1 لاکھ تک. سمجھ آئی بات؟ پھر حضرت آدم کا انتقال ہوا. آپ کو پہلے بتایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں کیا بناتا ہوں؟ خلیفہ. اب یہاں فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں پوچھا؟ فرشتوں سے اللہ نے کیوں پوچھا؟ کیا مشاورت مقصود تھے؟ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ نہیں مشاورت نہیں، لیکن صورت مشاورت کا بنا دی. صورتاً کیا بنا دی؟ مشاورت کے. تعلیماً، کس لیے؟ تعلیماً، کہ یہ بتا دیا کہ تمہیں ہر کام میں مشورہ کرنا چاہیے، اور مشورے میں خیر ہوتا ہے. سمجھ آئی بات؟ اور آگے فرماتے ہیں قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. جواب میں فرشتوں نے کیا کہا؟ اے اللہ آپ بناتے ہیں اس میں ایسے مخلوق کو جو فساد پھیلائیں گے، خون بہائیں گے. لیکن 2 چیزوں کا اس سے یہ پتہ چلا فساد فی الارض اور خون خرابہ اس دنیا میں سب سے بڑا جرائم میں سے. سمجھ نہیں آئی بات؟ اب فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ یہ فساد پھیلائیں گے، خون خرابہ کریں گے؟ ایسا ہی ہوا جو فرشتوں نے کہا تھا. تو فرشتوں کو پہلے سے کیسے پتہ چلا؟ مفسر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَكَانُوا فِيهَا كَمَا فَعَلَ بَنُو الْجِنِّ. اس روئے زمین میں آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے، انسانوں کے پیدائش سے پہلے جنات رہتے تھے. کیا رہتے تھے؟ اور جنات نے فساد پھیلایا تھا اور آپس میں لڑ کے خون خرابہ کیا تھا، اور انہوں نے ان پر قیاس کی. انہوں نے کہا یہ بھی ایسے ہی مخلوق ہوں گے نا، مکلف مخلوق ہوں گے، ان کے اچھے اور برا ان کے اندر بھی ہوں گے، تو اس لیے یہ خرابی. اس لیے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُمْ قَاسُوا عَلَى مَنْ سَبَقَ. إِنَّهُمْ قَاسُوا عَلَى مَنْ سَبَقَ. انہوں نے قیاس کیا پہلے والوں پر. جب پہلے ایسے تھے تو یہ بھی ایسے ہی ہوں گے، ورنہ فرشتے جو ہے وہ عالم الغیب نہیں ہوتے ہیں. آپ کہیں گے کہ انہوں نے تو جو کہا تھا وہی ہوا. پھر یہ کہا وَكَانُوا فِيهَا، پہلے یہاں پہ تھے،
فلما افسدوها ارسل اللہ علیہم الملائکہ، جب جنات نے فساد پھیلائی، فطردهم الى الجزائر والجبال، اور پھر ان کو بگا دیے گئے جزیروں کی طرف، والجبال پہاڑوں کی طرف ان کو دھکیل دیا گیا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، رہ گئی عبادت، آپ عبادت کے لیے ان کو بنا رہے ہیں. تو یا رب ذوالجلال، آپ کے عبادت کے لیے، آپ کے تقدیس کے لیے، آپ کے تحمید کے لیے تو ہم کافی ہیں. ہم کیا ہیں؟ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں قول الملائکہ ھذا لیس علی وجہ الاعتراض علی اللہ. اللہ نے جب یہ فرمایا نا میں انسان پیدا کر رہا ہوں، خلیفہ بنا رہا ہوں، انہوں نے جو یہ کہا کہ تجعل فیہا، یہ اعتراض کے طور پر نہیں کہ اللہ پر وہ اعتراض کر رہے ہیں. ہاں بھائی، اللہ پر اعتراض مقصود نہیں ہے. ولا علی وجہ الحسد لبنی آدم، نہ یہ ہے کہ ہمارے جگہ پہ وہ آئیں گے تو ہمارے جگہ پکڑیں گے، نہیں یہ مقصد تھا فرشتوں کے. کیوں؟ فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں نا بھائی. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ان کے اندر گناہ کا جذبہ ہے نہیں، ان کے اندر گناہ کا جذبہ ہے نہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یعنی کیا مطلب؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اے نقول سبحان اللہ وبحمدہ، یہ کہیں گے. وَنُقَدِّسُ لَكَ، بات سمجھ میں آئی نا؟ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، بات سمجھ میں آئی نا؟ وَنُقَدِّسُ لَكَ تنزیہ، بات سمجھ میں آئی نا؟ نقدس لکا ننزہک ما لا یلیق بک، آپ کی شان کے ساتھ مناسب نہیں ہے اس کو، اس سے آپ کو کیا کریں گے؟ پاک کریں گے. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے فرمایا فاللام زائدۃ والجملۃ حال فنحن احق بالاستخلاف. تو یا رب ذوالجلال، آپ کا مقصد عبادت ہے تو عبادت تو ہم کرتے ہیں، مخلوق تو فساد پھیلائیں گے. ہاں، مفسر فرما رہے ہیں کہ وَنُقَدِّسُ لَكَ لام زائدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نقدس یہ متعدی بنفس یہ ہوتا ہے، حرف جر کے ذریعے سے متعدی نہیں ہوتا، یہاں متعدی حرف جر کے ساتھ ہوا، زائدہ ہے. اور جملہ حال ہے، اس حال میں کہ ہم آپ کے تقدیس بیان کریں گے، آپ کے حمد بیان کریں گے. تو اس کا مطلب کیا ہوا نتیجہ؟ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں. قال تعالیٰ انی عالم ما لا تعلمون، اللہ نے دو جواب دیے فرشتوں کو. کتنے جواب دیے؟ ایک جواب حاکمانہ، دوسرا جواب حکیمانہ. کون سا؟ پہلا جواب حاکمانہ، انی عالم ما لا تعلمون، بس جوڑ دو، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. تو کیا کہتے ہیں؟ جواب حاکمانہ. دوسرا جواب حکیمانہ، اور وہ کیا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. بات سمجھ میں آئی نا؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو وہ علم دیا تھا فرما دی جو فرشتوں کو نہیں دیے. پھر فرشتوں سے کہا تمہارا زمار الملائکہ، فرشتوں کے سامنے پیش کی. انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ نے بتا دیے کہ دیکھو، ہم نے یہ کہا تھا نا ہم سے زیادہ اکرم مخلوق اللہ کے یہاں کوئی نہیں ہوں گے، ہم سے زیادہ عالم مخلوق دنیا میں نہیں ہوں گے. آپ سے زیادہ اکرم بھی ہے انسان، اس لیے اس کے لیے سجدہ کا حکم دیا گیا، اور آپ سے عالم بھی ہے اسی لیے فرشتوں کا استاد بنا دی. یہ ہے جواب حکیمانہ. وعلم، اچھا اچھا وَإِنِّي عَالَمٌ مَا لَا تَعْلَمُونَ مِنَ الْمَصْلَحَةِ، جو مصلحت ہے فی استخلاف آدم کو خلیفہ بنانے میں. وَأَنَّ ذُرِّيَّتُهُ فِيهِمُ الْمُطِيعُ وَالْعَاصِي، اس لیے کہ آدم کے اولاد میں سے ماننے اور نہ ماننے والے دونوں طرح کے ہوں گے. فَيَظْهَرُ الْعَدْلُ بَيْنَهُمْ، اور پھر اس کے درمیان عدل ظاہر ہوگا. دیکھیں ایک جگہ پر گناہ نہیں ہے تو عدل اور ظلم کا معیار کیسے پتہ چلے گا؟ سمجھ نہیں ہے بات؟ ظالم بھی ہو مظلوم بھی ہو، پھر پتہ چلے گا کہ
عدل کیا چیز ہے، سمجھ نہیں آئی بات؟ اس لیے فرمایا فقالوا، فرشتوں نے کہا لن یخلق ربنا خلقا اکرم علیہ منا، اللہ کوئی زیادہ مکرم ہم سے مخلوق کوئی پیدا نہیں کرے گا، ہم سے زیادہ عزت مند مخلوق کسی اور کو، ولا عالم، نہ ہم سے پہلے نہ زیادہ جاننے والا، لسبقنا لہو، اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ہیں، ورؤیتنا ما لم یرا، ہم ان چیز کو دیکھتے ہیں جو کوئی نہیں دیکھ سکتا، فخلق تعالی آدم من ادیم الارض، آدم علیہ السلام کو زمین کے حصے سے بنایا، اے وجہا، سطح زمین سے، بأن قبض منها قبضۃ من جمیع الوانها، زمین کے ہر حصے سے کچھ نہ کچھ حصہ مٹی کا لیے گئے، من جمیع الوانها، مختلف رنگوں کے، وعجنت بالمیاہ المختلفہ، پھر مختلف پانی جو ہر طرح کے پانی تھے انہی زمین کے، انہی میں سے پھر ان کو گوند لیا گیا، کیا کیا گیا؟ اس مٹی کو گوند لیا گیا، وسواہ، پھر بنایا برابر کیے، ونفخ فیہ الروح، اور اس میں روح پھونک دیے گئے، فصار حیوانا حساسا بعد ان کان جمادا، وہ تو ایک جماد تھا، بے جان چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح پھونک کر اس کو حیوان اور جاندار بنا دی، کیا کر دی؟ جاندار۔ سمجھ آئی بات؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، ابو داؤد کے بھی، ان اللہ خلق آدم من قبضۃ قبضها من جمیع الارض، اللہ نے آدم کو زمین کے تمام حصوں کے مٹی سے پیدا کیا، تمام حصوں سے پیدا کیا ہے، فجاء بنو آدم علی قدر الارض منہم، انہی زمین کے حصوں میں سے انسان کا وجود بھی ہوا، ہاں اس لیے فرمایا منہم الاحمر والابیض والاسود، زمین کے کچھ حصہ سیاہ ہوتے ہیں، کچھ حصہ سرخ ہوتے ہیں، کچھ حصہ سفید ہوتے ہیں، جس کے حصے میں جو حصہ زیادہ آ گیا پھر اسی کے رنگ میں وہ رنگ ہو گیا، سمجھ آئی بات؟ اور پھر زمین جو ہے، اور والسہل والحزن والخبیث والطیب، زمین اچھے بھی ہوتے ہیں، زمین خراب بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح زمین وہ بھی ہیں، نرم زمین بھی ہے، سخت زمین بھی ہے، اسی اعتبار سے پھر انسانوں کے مزاج میں بھی فرق، کسی کے مزاج میں سختی ہے کیونکہ اس زمین کے سخت حصے سے زیادہ حصہ اس کو مل گیا، کسی انسان کے اندر نرمی ہے اس لیے کہ وہ نرم زمین کا حصہ اس میں زیادہ آ گیا، زمین کی جو خاصیت ہے وہ انسان کے اندر بھی پایا گیا، سمجھ آئی بات یا نہیں آئی؟ وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا الاسماء، سارے چیزوں کے نام، اسماء سے مراد کیا ہے؟ مسمیات ہیں، تاثیرات چیزوں کے، کس چیز کے؟ بات سمجھ میں آئی نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور چاہے جواہرات ہو یا اعراض ہو، اور معنوی چیز ہیں یا سوری چیز ہیں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیے ہیں، بات سمجھ میں آئی نا؟ اب بتایا تو فرشتوں کو بھی تھا، لیکن یہ بتانے اب یہ ہے کہ یہاں پہ ایک اشکال ہوتا ہے، آدم کو بتا دیا فرشتوں کو نہیں بتایا، پھر امتحان لے تو اس امتحان میں تو کوئی فضیلت نہیں ہے نا، ایک کو پڑھائیں دوسرے کو بغیر پڑھائے، دونوں سے امتحان لیں، امتحان تو وہ ہوتا ہے دونوں، جب یہ کہا جائے گا کہ آدم علیہ السلام کو باقاعدہ اللہ کی طرف سے کوئی اس طرح کی تربیت اور تعلیم نہیں دی گئی، بلکہ القاء کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کو بھی فرشتوں کو بھی، لیکن انسان کے اندر چونکہ صلاحیت زیادہ تھی تو اس لیے اسے اخذ کیے اور بتا دی، سمجھ نہیں آئی بات؟ اب مسمیات تو یا یہی سمجھو کہ مسمیات سب کو بتا دیے، فرشتوں کو بھی، لیکن نام، بات سمجھ میں آنا، صرف آدم علیہ السلام کو پتا تھا، صرف آگے فرما رہے ہیں ثم عرضهم، اچھا مثلا حتی القصاۃ والقصیہ والفسوۃ والفسیہ والمغرفہ،
یہاں تک کہ یالا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، قصیہ تصغیر کے ساتھ اس کا بھی بتا دیے. اور والفس والفصیہ اسی طرح یہ بھی بتا دیا ہے کہ خروج ریح کا جو ہے آواز کے ساتھ ہو، بات سمجھ، یا بغیر آواز کے. اور فسوہ میں زیادتی ہے، فصیہ میں تکلیف ہے. کیا ہے؟ کم آواز. اور آگے فرما رہا ہے کہ والمغرفہ، دوئی. مغرفہ کیا ہے؟ جانتے ہو دوئی؟ ہاں، بڑا چمچ ہوتا ہے، ایک تو چھوٹا چمچ ہوتا ہے نا، جس سے سالن نکالتے ہیں. بیان القا فی قلبہ علمہا، آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ نے کیا کر دی؟ یا بیان القی فی قلبہ علمہا، اللہ کی طرف سے اس کے دل میں القاء کیا گیا. ثم عرضہم، پھر پیش کیا گیا ان مسمیات کو، اور اس میں تقلیب عقلا کے. ثم عرضہم علی الملائکہ، فرشتوں کو. بات سمجھ میں آئی نا؟ فقال لہم تبکیتاً، فرشتوں سے کہا ان کو خاموش کرنے کے لیے. اس لیے انبئونی، مجھے بتاؤ، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام کے بارے میں، ان مسمیات کے. ان کنتم صادقین، اگر تم جانتے ہو یہ چیز پیش کیا گیا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مسمہ ہے، اس کا تم ایک نام تو ہے نا کتاب. تو مسمہ پیش کیے گئے، مسمہ کو وہ جانتے تھے لیکن تسمیہ کو نہیں جانتے تھے. بتا دیا، بتاؤ اس کا کیا نام ہے، اس کا کیا نام ہے، اس کا کیا نام ہے، اس کا کیا نام ہے. آدم علیہ السلام نے بتا دی، اور فرشتوں کو پتہ نہیں تھا. پھر اللہ نے فرمایا اچھا، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فی انی لا اخلق اعلم منکم او انکم احق بالخلافہ، اگر تم یہ اس بات پہ حق ہو کہ ہم سے سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، یا ہم خلافت کے زیادہ مستحق ہیں. جواب شرط، و جواب شرط دل علیہ ما قبلہ، ان کنتم صادقین شرط ہے، جواب شرط محذوف ہے، اور اس پر دلالت انبئونی اوپر کر رہا ہے. تو معنی کیا ہوا؟ ان کنتم صادقین فانبئونی، اگر تم سچے ہو تو بتا دو. بات سمجھ میں آئے نا؟ کیا کر دو؟ بتا دو. بات سمجھ میں آئے نا؟ تو بہرحال، اور جواب شرط کا مقدم ہونا یہ جمہور کے مسلک کے مطابق جائز ہے. خاص طور پہ امام سیبوئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جواب شرط مقدم ہو سکتا ہے. قالوا سبحانک، انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کے لیے پاکی ہے. تنزیہا لک عن الاعتراض علیک، لا علم لنا، ہمارے لیے کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر وہ جو آپ نے ہمیں بتایا. انک انت العلیم الحکیم، آپ ہیں جاننے اور حکمت والے ہیں. انت جو ہے یہ تاکید کے لیے ہیں، انکا میں آ گیا نا کاف، تو فرما رہے الذی لا یخرج شیء من عن علمہ وحکمتہ، اللہ کے علم اور حکمت سے کوئی چیز باہر نہیں. اللہ جس کو بھی پیدا کر رہا ہے اپنے علم کے مطابق، اپنے حکمت کے مطابق پیدا فرما رہے ہیں. ہاں، وفعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ.